السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المتین المبین الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، سب سے پہلے آقا انعامدار مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، اللہ کے مقدس رسول، گلشن نبوت کے پھول، مولائی کل دانائی سبل، ختم رسول رسولوں کے امام جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باہلانہ انداز میں پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے یہ پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ حضرات محترم، آپ کا اپنا چینل نور قادری آفیشیل میں ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالی ہمیں حق بولنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں نے جس قرآن مقدس کی آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی غم، نہ کوئی ڈر ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے، اور جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اس کو دنیا کی کسی شے کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ آپ نے بارہا علماء کرام کی زبان سنا ہوگا کہ بڑے بڑے اولیاء کرام شیروں کی سواری کیا کرتے تھے۔ بتائیے، وہ جانور کہ جس سے پوری دنیا ڈرتی ہو، جس سے پوری دنیا خوف زدہ ہوتی ہو، وہ بزرگان دین، وہ اللہ کے نیک بندے جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر قربان کر دی، جب انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول پر قربان کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر شے کو ان کا فرما بردار بنا دیا۔ یعنی جنگل کا وہ شیر کہ جس کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، لیکن وہی شیر جب کسی اللہ والے کے دربار میں پہنچتا ہے تو ادب و احترام کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہی اللہ والے اس کی سواری کیا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وہ کمالات عطا فرمائے ہیں کہ وہ جب چاہیں جو چاہیں اپنے رب سے مانگے، رب ان کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن ان بزرگان دین نے اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دی۔ آپ دیکھیں کہ سرکار بغداد رضی اللہ تعالی عنہ، آپ تمام ولیوں کے سردار ہیں، اللہ اکبر، تمام ولیوں کے سردار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا، وہ شان عطا فرمائی، وہ عظمت عطا فرمائی کہ آپ خود فرماتے ہیں، اگر میرا مرید مجھ کو مدد کے لیے پکارتا ہے تو میں عبد القادر اس کی مدد کے لیے پہنچ جاتا ہوں، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ فرما بردار، وہ نیک بندے ہیں کہ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزار دی۔ جب انہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاری، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا،
وہ مقام عطا فرمایا، وہ مقام عطا فرمایا کہ وہ رہتے 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 زمین پر ہیں، آسمانوں میں ان کا چرچا ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں۔ جس چیز کا رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کے تابع ہو جائیں۔ جس چیز کو نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم فرمایا ہے ہم اس پر کھرے اترے، تاکہ کل میدان محشر میں رسول اللہ ہمیں دیکھ کے مسکرائیں، اور جب سرکار دیکھ کر مسکرائیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی ساری زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزاریں، اور جو شخص اپنی زندگی اللہ اس کے رسول کی فرما برداری میں گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں پیدا فرما دیتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات اور بتلاتا چلوں، لیکن معاملہ کیا ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ ہمارے جو نوجوان کمیونٹی ہے ہم نے اپنے بچوں کو کیا تربیت دی ہے یہ ہم کو دیکھنا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر یہ آپ بارہ سنتے بھی ہوں گے، دیکھتے ہوں گے کہ فلاں جگہ پر نوجوان اپنے باپ کو پیٹ رہا ہے، اپنے والد صاحب کو اپنے گھر سے نکال رہا ہے۔ تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ہماری تربیت کی کمی ہو، کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بڑے بڑے موبائل تو پکڑا دیے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارا بیٹا رات کی تنہائی میں ان موبائلوں میں کیا دیکھ رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنی راتیں کالی کر رہے ہوں۔ ہرگز آپ ایسا نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کریں کہ پروردگار عالم میری اولاد کو نیک بنا، لیکن ہماری تربیت ہونی چاہیے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین نے کس طریقے سے آپ کی تربیت فرمائی، آپ نے یہ بھی علماء کرام سے بارہ سنا ہوگا کہ جب آپ گھر سے نکلے تو آپ کی والدہ نے یہ کہا تھا بیٹا پریشانی آ جائے، مصیبت آ جائے، دقت آ جائے، کتنی بھی بڑی پریشانی آ جائے، بیٹا جھوٹ نہ بولنا۔ پھر آپ نے اس سچائی کا معاملہ بھی دیکھا، سچائی کس طریقے سے سر چڑھ کر بولتی ہے۔ سرکار بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تو آپ کو ڈاکوؤں کے سردار کے پاس لایا گیا۔ یہ میں مختصر طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب سردار کے پاس لایا گیا تو پوچھا گیا کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ جب آپ کی بغل کو چاک کیا گیا جو 40 دینار پائے گئے تو جو ڈاکوؤں کا سردار تھا، چوریاں کیا کرتا تھا، ڈکیتیاں کیا کرتا تھا، اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا جب ہم چوری کرنے کے لیے جاتے ہیں، جب ہم ڈکیتی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو لوگ اپنے مال کو ہم سے چھپاتے ہیں، آپ نے کیوں ظاہر کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میری والدہ نے یہ عہد لیا تھا بیٹا پریشانی آ جائے جھوٹ مت بولنا، دقت کا سامنا کر لینا، جھوٹ نہ بولنا۔ وہ میری ماں کی وصیت تھی، اور قرآن مقدس میں بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہے، خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے ہے، ہند کا راجہ میرے پیارے خواجہ سچے ہے۔ اللہ اکبر۔ جب ان سچوں کے قریب ہو جاؤ گے تو رب کے قریب ہو جاؤ گے، اور جب رب کے قریب ہو جاؤ گے تو انشاءاللہ اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہی سچے ہیں جن کے دامن سے وابستہ ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا ہے۔ تو لہٰذا میں آپ لوگوں سے یہ التجا کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کو سرکار بغداد کی سیرت کا مطالعہ کروائیے۔ خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس طریقے سے زندگی گزاری ہے وہ اپنی علماء سے سنیے، اپنے بچوں کو اپنے علماء کے قریب کیجیے۔ جب آپ اپنے علماء کے قریب ہوں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نماز پڑھنے کا طریقہ آئے گا، آپ کو رہنے کا طریقہ آئے گا، سونا کس طریقے سے چاہیے یہ طریقہ آپ کو علماء بتائیں گے، قرآن شریف کا طریقہ کیا ہے، اس کا ادب کیا ہے، یہ علماء آپ کو بتائیں گے۔ نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے، سنت پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نفل پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، یہ علماء ہی آپ کو بتلائیں گے۔ آپ بھی علماء کے قریب ہو جائیے، اپنے بچوں کو بھی علماء کے قریب کیجیے، کیونکہ یہ علماء ہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ یہ میدان محشر میں بھی ہمارے کام میں آئیں گے۔ لہٰذا ہم نے اب دیکھنا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کس طریقے سے کی ہے، جیسی تربیت ہوگی ویسے ہی معاملہ ہمارے سامنے آئے گا۔ اگر آپ کی تربیت اپنے بچوں کے لیے اچھی ہے، اگر آپ نے اپنے بچوں کی تربیت اچھی کی ہے تو
इंशाअल्लाह ताला यही बच्चे आपके कलंदर बनते नजर आएंगे, यही बच्चे आपके कुतुब बनते नजर आएंगे, यही बच्चे आपके अब्दाल बनते नजर आएंगे। लेकिन शर्त यह है कि हम अपने बच्चों को झूठ से दूर रखें, हम अपने बच्चों को चुगली और हसद से दूर रखें, ना झूठ बोले ना अपने बच्चों को बोलने दें। सूखी रोटी खाएं लेकिन कभी झूठ ना बोले, ना किसी की गीबत करे, ना किसी की चुगली करे। और जब आप इन सारी चीजों से बाज आ जाओगे तो इंशाअल्लाह ताला यकीन है कि आप भी बख्शे जाओगे और आपकी औलादें भी बख्शी जाएंगी। लेकिन शर्त यह है कि हमें और आपको झूठ से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि झूठ के बारे में भी रब का फरमान है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत होती है झूठों पर। तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि मौला कदीर कहने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको सच्चा पक्का गौसे आज़म का गुलाम बनाए, सच्चा पक्का ख्वाजा गरीब नवाज का गुलाम बनाए, तमाम बुजुर्गान दीन से मोहब्बत करने वाला बनाए। हज़रात मोहतरम, आप हजरात नमाज के करीब हो जाइए, कुरान के करीब हो जाइए। जब सुबह उठकर आप कुरान मुक़द्दस की तिलावत करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रहमतों का वो नुज़ूल होगा, अल्लाह की रहमतों का वो नुज़ूल होगा कि अल्लाह इतना अता करेगा, इतना अता करेगा, इतना अता करेगा कि आप भी हैरान हो जाएंगे। लेकिन शर्त यह है सुबह के वक्त में जो है कुरान शरीफ की तिलावत किया कीजिए। मगर हमारे घरों का माहौल क्या है कि हम लोग जो है 10-10, 11-11 बजे सोकर उठते हैं। तो बताइए, रहमत के फरिश्ते फजर के वक्त जब आते हैं, रहमतें बांटने के लिए आते हैं अल्लाह के हुक्म से, तो जब वो हमारे घर में दाखिल होते होंगे तो अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा करते होंगे, मालिको मौला इस बंदे को तेरी रहमतों की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह अकबर, कितनी बड़ी मायूसी है कि हमारे घर पर रहमत के फरिश्ते आते हैं और हम घर में 11-11 बजे तक सोकर उठते हैं। तो बताइए रहमतों का नुज़ूल कहाँ से होगा? फिर हम लोग जाते हैं मौलाना साहब के पास, हज़रत घर में खैर बरकत नहीं है, तो खैर बरकत भी कहाँ से होगी? हम नमाज ही नहीं पढ़ते हैं। फजर में जो रहमत के फरिश्ते रहमत लेकर आते हैं, हम वो रहमत हासिल नहीं कर पाते हैं। तो बताइए कि हमारे घर में रहमतों का मामला कहाँ रहेगा? तो मैं अपनी बहनों से भी मैं गुजारिश करूँगा कि आप टीवी अपने घरों से निकाल कर फेंक दें और कुरान शरीफ के करीब हो जाएं, नमाज के करीब हो जाए तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला खैर व बरकत का वो नुज़ूल होगा, वो नुज़ूल होगा, वो नुज़ूल होगा कि इंशाअल्लाह ताला कभी ज़िंदगी में परेशानी नहीं आएगी। और एक बात मैं और अर्ज़ करता चलूँ कि आपको अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की हर वो नेमत अता फरमाए जिसकी आप ख्वाहिश रखते हैं। मेरे साथ में आप पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ का जिक्र कर ले, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।